ہے، ان کے ذہنوں میں وہ ساری ہستیاں ہیں، بدھ کے پیچھے ہستیاں ہیں. جیسے ہمارے یہاں بزرگ پرستی کے پیچھے جو ہستیاں ہیں نا، وہ ان کے پیچھے بھی ہے. اور ہمارے یہاں مشرکوں کے جو طریقہ عبادات جو ہیں، آپ مندروں میں دیکھیں، آپ ہندوؤں کے یہاں مندروں میں دیکھیں، سکھوں کے یہاں آپ گردواروں میں دیکھیں، عیسائیوں کے آپ چرچوں میں دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ جماعت خانوں میں دیکھ لیں، کھوجوں کے آغا خانیوں کے، آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے درگاہوں میں دیکھ لیں، تقریباً آپ کو یکسانیت ملے گی، سملیرٹیز ملے گی ان کے افعال میں، ان کے عقائد میں، ان کے عبادت کے طریقوں میں. ابراہیم علیہ السلام کو حنیفاً کیوں کہا گیا ہے؟ کہ وہ اصل عبادت جو اللہ کی ہے وہ انہوں نے کر کے دکھائی ہے. صحیح معنوں میں جو عبادت کا جو حق تھا وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو کر کے بتایا. اسی لیے توحید میں سارے انبیاء علیہ السلام یکساں ہیں. فروعی مسائل ان کے اپنے قوم کے مسائل، فروعی مسائل ان میں تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں. یہود و نصارہ کے اندر کچھ اور فروعی مسائل تھے، ہم لوگوں کے کچھ اور مسائل تھے. لیکن سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، ان کے مابین جتنے نبی گزرے ہیں، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی اور انبیاء گزرے ہیں، سب کی توحید کی دعوت یکساں تھی. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تمام طواغیت کا انکار، سب کی یکساں دعوت. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل، بتاؤ کہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے معبودوں کو مقرر کیا ہے. اور کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت مثال کے دیکھے بتا دیا کہ اگر زمین اور آسمان کے کارخانے کو چلانے والا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور ہوتا لفسدتا، تو زمین اور آسمان میں جھگڑے، فسادات اور انتشار برپا ہو جاتے ہیں. ھذا ذکر من معی، یہ دلیل ہے میری، اور یہ ان کی نصیحت جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، یہ میری دلیل ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ گمراہ ہیں، اکثر لوگ ناشکر ہیں، اکثر لوگ جو ہے بدعقیدہ ہیں. قلیل لوگ ایمان والے، قلیل لوگ شکر گزار، قلیل لوگ صبر کرنے والے، اور قلیل لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں. اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ہم نے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکثریت دلیل نہیں ہے حق کی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دلیل حق کی ہے وہ ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا امر کا صیغہ ہے، اتبعوا اتباع کرو، ما جو، انزل نزل ینزل انزل ماضی مجہول، انزل اتارا گیا، من ربکم، من حرف جارہ ہے، رب مجرور ہے، باقی نیچے زیر ہے، کم تمہارا، یہ مخاطب مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ اتباع اس کی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. ولا تتبعوا، اور لا نہیں، لا یہ مکمل نفی ہے، یہ نفی کے لیے آیا ہے یہاں پر. تتبعوا تم اتباع کرو، من دونہ اولیاء اللہ کے سوا دیگر رفیقوں کی، ولی کی جمع اولیاء. قلیلا ما تذکرون، یہاں پر بھی فرمایا کہ تم تھوڑا سوچتے ہو. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
ایک بندہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں کر دے، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں کر دے، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں کر دے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسی دعا کر رہا ہے، تھوڑے بندوں میں کر دے، تھوڑے بندوں میں کر دے۔ کہا کہ امیر المومنین قرآن مجید نے جہاں بھی ہدایت یافتہ اور شکر گزار بندوں کا ذکر کیا ہے وہاں وہی کہا ہے کہ وہ تھوڑے ہیں۔ امیر المومنین کہنے لگے سبحان اللہ، کہنے لگے اے میرے اللہ مجھ سے زیادہ بھی سمجھدار اور دین کا فہم رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ الحق فہم معرضون، الحق یہ خاص حق ہے۔ غالباً میرے خیال سے یہاں الف لام جو ہے یہ معرفہ ہے الحق، اور میرے خیال سے اس کا عطف جو ہوگا نا ذکر کی طرف ہوگا، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، حق نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کا عطف جو ہے وہ حق کا ذکر کی طرف غالباً ہوگا۔ فہم معرضون، بس وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ یہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ جو نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، وہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، یہ نصیحت ہے، اور اسی نصیحت کی حفاظت کی ذمہ داری آج تک اللہ نے لی ہے۔ اس میں نہ تحریف ہوتی ہے، اس میں نہ تنقیص ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوگی، نہ ہی آج اب اس میں کوئی چیز منسوخ ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی اضافہ ہوگا، نہ کوئی چیز نکالی جائے گی، جیسے تھا ایسے ہی رہے گا اور ایسے ہی آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ما نفی کے لیے آیا یہاں پر، اور نہیں ارسلنا، ارسل یرسل، بھیجا، نہ ہم نے، جمع متکلم، جمع متکلم کیا؟ جمع متکلم ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت و نحن، ٹھیک ہے، انت و نحن، کا کما کم، کی کما کننا، یہ سب ضمائر ہیں۔ وما، اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے، من قبلی کا، تجھ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر، نوحی الیہ، ہم نے وحی کی اس کی طرف، رسولوں کی طرف وحی ہوگی، کتاب کی شرط نہیں ہے۔ منکرین حدیث جو لوگ جھانسا دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں اتری، بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ قاعدہ ہی نہیں بتایا کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب ہوگی، اور نہ ہی یہ کوئی قاعدہ ہے کہ جس نبی کے ساتھ کتاب ہوگی تو اس کے اوپر کتاب کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کوہ طور پہ ملی تھی، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھا دیا، تم سے عہد لیا، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو کتاب تو وہاں پر ملی تھی، اور اس سے پہلے ہی فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا۔ جب بنی اسرائیل جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سمندر پار کر رہے تھے، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پار کر لیا، بنی اسرائیل کی قوم نے سمندر پار کر لیا، پھر اس کے بعد پیچھے فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے اندر نکلے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دے دی اے بنی اسرائیل کی قوم، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون اور اس کے سپاہیوں کو، اس کے لشکر کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ ہو گئے غرق، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا اور وہاں تورات مبارک
مبارک کتاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یہاں پر ایک اور بات میں کہتا چلوں گا ضمناً کہ محمد شیخ ایک ایسا زندیق اس دور کا ہے، اس نے عبد الباقی کے مناظرے میں یوں کہا تھا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے؟ وہ کہتا ہے تورات کا مطلب قانون، انجیل کا مطلب خوشخبری، قرآن کا مطلب پڑھا جانا۔ یہ قانون تورات میں ہے اور پھر اس کو پڑھنے والا قرآن۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی کہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھے ایک بات کو۔ جس چیز کا ہونا اظہر من الشمس ہوتا ہے، جس چیز کا ہونا سورج سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اس کے لیے پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے ایک کتاب لکھی، آپ نے لکھا کہ میمن صاحب ہمیں تفسیر پڑھا رہے تھے، بعد میں کوئی شخص اعتراض کرے کہ میمن صاحب میل ہے کہ فیمیل ہے، آپ نے تو اس میں اس کی وضاحت ہی نہیں کی، تو آپ کہیں گے کہ جی محمد حسین میمن یہ نام مذکر کا ہے۔ جب یہ بات واضح ہے لوگوں کے درمیان کہ مذکر آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی کہ ہم اس کو لکھیں کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، آپ نے کتاب میں لکھا کہ میں امریکہ گیا۔ اب اگر کوئی بے وقوف آدمی یہ کھڑا کر پوچھ لے کہ بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم جس جگہ پر گئے ہو وہ امریکہ ہے اور امریکہ کے اندر واشنگٹن ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص آپ سے مناظرہ کرے گا ثابت کرو کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کے اندر کراچی ہے، آپ پتھر لوگ اسے سر پہ مارو گے، یار کیسی باتیں کر رہے ہو بچوں جیسے۔ بھائی پاکستان میں کراچی ہے، اس میں لکھنے کی اور پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے کو یہ معلوم تھا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ان کے دور میں بچے کو یہ معلوم تھا کہ ہماری تورات میں جس نبی کی جس شخصیت کی پیشن گوئی کی ہے، یہ وہی آخری نبی، آخری الزماں نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے، جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہاں سے میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ کو کہ ان چیزوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ اب وحی کتابی بھی ہو سکتی ہے اور غیر کتابی بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسا اوقات کتاب نازل ہوتی، بسا اوقات کتنے سارے ایسے احکامات ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل نہ ہوتی۔ علامہ جساس کی تحقیق کے مطابق احکام القرآن ان کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 500 احکامات ہیں قرآن مجید میں، کم و بیش 500 احکامات ہیں۔ اب ان 500 احکامات کی ڈیٹیل، تفصیل، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تبیین، اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کار کیسا ہو، سب تو قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کی ساری ڈیٹیل سنت میں موجود ہے۔ اور سنت میں جب موجود ہے تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی غیر قرآنی وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا انی اوتی، الا یہ متنبع کا صیغہ ہے، اوتیتو مجھے عطا کی گئی، ماضی کا صیغہ ہے، اوتیتو مجھے عطا کیا گیا، اس کے اندر فعل بھی ہے، عطا کرنا فعل ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب، الکتاب الف لام معارفے کے ساتھ ہے۔ عربی کے اندر بسا اوقات الف لام معارفہ جو ہے وہ عہد ذہنی کے لیے بھی آتا ہے،
تو یہاں پر الف لام میم غالباً عہد ذہنی کے لیے، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کتاب سے مراد وہاں پر قرآن ہے. آپ سمجھ رہے؟ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے ساتھ، ہو کی ضمیر الکتاب کی طرف راجع ہے، معہو کے ساتھ ہو کی ضمیر پھر کتاب کی طرف راجع ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز مجھے اتاری گئی میرے اوپر، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات قانون یاد رکھ لے کہ ہر نبی پر ضروری نہیں ہے کہ کتاب نازل ہو، لیکن نبی پر یہ ضروری ہے کہ اس پر غیر کتابی وحی ضرور نازل ہوگی، تب تو وہ نبی بنے گا، ورنہ وہ نبی بن ہی نہیں سکتا. کہ اگر کتاب بھی نازل نہ ہو اور وحی بھی نہ اترے تو وہ نبی کیسے بنے گا؟ اور نبی بنانے کے لیے شرط کتاب کی نہیں ہے، وحی کی ہے. انہ لا الہ، یقیناً وہی ہے. انہ، عربی کے اندر انہ اور انہ یہ دو صیغے بلا شبہ بلا شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ انہ جو ہوتا ہے، انہ ہمیشہ تقریباً جو ہے وہ آیت کی ابتدا میں ہوگا، اور انہ جو ہے وہ آیت کے وسط کے اندر آپ کو ملے گا. جیسے کہ یہاں پر انہ اور انہ یہ دو بہنیں ہیں، سمجھ لیں. انہ بڑی بہن ہے، انہ چھوٹی بہن ہے، اور دیگر ان کی جو ہے وہ 5 بہنیں ہو رہے ہیں. تو یہ تقریباً 7 بہنیں ہیں. سب سے بڑی بہن جو ہے وہ انہ ہے. تو انہ جو ہے بلا شبہ یہ آیت کے شروع میں آتی ہے، اور انہ جو ہے وہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یعنی یہ شروع اور بیچ دونوں میں آ سکتی ہے. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آپ سمجھ رہے؟ لا الہ، لا یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نفی جنس ہے. لا یہاں پر نفی جنس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی قسم کا بھی کوئی الہ نہیں ہے. اب آلہۃ کی جمع الہ، الہ کی جمع آلہہ، لیکن یہاں اللہ نے مفرد ذکر کیا ہے اس کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کمرے میں ایک آدمی بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بھی نہیں ہے، نہ پھر 2 ہوگا، نہ 10 ہوں گے، نہ 100 ہوں گے، نہ 1000 ہوں گے. تو فرمایا ایک الہ بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں، لا نفی جنس، الہ آلہۃ کی جمع مفرد، اور الا غیر کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پر کوئی بھی الہ نہیں ہے. انا سوائے انا، میں. انا جو ہے وہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. انت، انا، نحن، تو، میں اور ہم. انت، انتما، انتم، انت، انتی، انتما، انتن، انا ونحن، یہ اس کا صیغہ ہے. فاعبدون امر کا صیغہ ہے یہ. فاعبدون، بس عبادت کرو میری. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی رسول، یعنی آیت کی ترکیب بھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی کی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کبھی اس کی مکمل ہم ترکیب کریں گے، اعرابی ترکیب بھی، کہ جی من جو آیا ہے لام کے نیچے زیر کیوں آیا ہے، اور اگر کاف کے اوپر زبر ہے تو کاف کیوں اثر انداز نہیں کیا، اور من آیا تو پھر رسولین کے نیچے تنوین کیوں آئی ہے. اس قسم کی جو ساری انالائزز، جو اس کی ترکیبات اور اس کی تحلیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کبھی انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سکھائیں گے. تو فرمایا کہ فاعبدون، میری عبادت کرو، یہ امر کا صیغہ ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، جمع متکلم ہے، انہوں نے کہا، اتخذ، بنایا، الحمدللہ، انہوں نے کہا بنایا الرحمن. الرحمن یہاں پر دیکھیں، رحمان کے آگے الف لام آیا ہے. الف لام عربی کے اندر کئی طرح کا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں. الف لام عربی کے اندر کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک الف لام ہوتا ہے استغراقی. کیا ہوتا ہے؟ استغراقی. استغراقی سے مراد، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا، الحمد للہ، الحمد، تمام تعریف استغراقی. الحمد، الحمد جو ہے وہ مبتدا ہے،
الحمد ہوتا ہے کلام کی ابتدا، مبتدا ہے، للہ کی مبتدا، للہ کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے ملا تو جملہ اسمیہ بنتا ہے. لی وہاں پر حرف جر ہے، اللہ تعالی موصوف ہے. یہ ایک پوری ترکیب ہے، آگے چلا جاؤں گا میں. بس کہنا یہ تھا ال جو ہے وہ استغراقی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام قسم کی چیزیں، تمام تعریفات ہیں. تو یہاں پر بھی الرحمن جو ہے استغراقی نہیں ہے. یہاں پر جو الرحمن جو ہے یہ ہے معارفہ ہے. ایک استغراقی ہوتا ہے الف لام، ایک الف لام جنسی ہوتا ہے، ایک الف لام عہدی ہوتا ہے، ایک الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے، ایک الف لام جو ہے وہ معارفے کے لیے ہوتا ہے. سب کی الگ الگ مثال ہے. تو یہاں پر الف لام جو ہے معارفے کے لیے اور رحمان معارفے کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں اگر معارفے کے رحمان صفت اللہ تعالیٰ کی معارفے کے ساتھ بھی آئے یا بغیر معارفے کے آئے، آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہاں صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. دیکھیں با، بسم اللہ، با حرف جار اسم نام ہے، جار اسم نام مجرور، میم کے نیچے زیر ہے، بسمی اللہ موصوف، اللہ کے ہاں کے نیچے زیر ہے. زیر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اسم مضاف ہے، اللہ مضاف علیہ ہے. اس وجہ سے الرحمن کے نیچے نون کے نیچے زیر اس لیے آیا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. الرحیم کے نیچے اس لیے زیر آیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موصوف، یہ دونوں صفتیں، یا پھر اللہ تعالیٰ مضاف اور آگے مضاف الیہ دونوں، اس کی کہتے ہیں اینالائزس، ترکیب کہتے ہیں اس کو. خیر، یہ کہنے سے بتانے سے مراد، کیونکہ آپ کے علاوہ اور بھی لوگ دیکھیں گے یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو. اور میں بتاؤں آپ کو قرآن مجید کی آیات کی ترکیب کرنا، اس کو اینالائزس کرنا، اس کو پر اعراب کو، کون سا زبر کہاں آتا ہے، کون سی زیر کہاں آتی ہے، اور جب زبر زیر اور پیش آتے ہیں تو کس کس معنوں کے اندر آتے ہیں، کن کن معنوں کے اندر آتے ہیں، کس طرح ہم اس کو استعمال کریں گے. جب یہ چیز آ جائے گی نا، آپ کو پھر کوئی بھی قرآن و حدیث کے اندر دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی یہ ہمارا چل رہا ہے، ارادہ یہ ہے کہ شاید اگر آپ لوگوں میں سے کوئی عربی گرامر کے اوپر عبور حاصل کرنا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ وہ اینالائزس کرنا سیکھے، تو بھلے صرف 2 ہی ہو تو ہم ہفتے کی کلاس کے بعد بورڈ پر کر سکتے ہیں. بھلے صرف 2، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے سکھانے میں. خیر، تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بنایا رحمان نے ولدن، اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ. ہو کی ضمیر راجع ہے رحمان کی طرف، پاک ہے وہ رحمان، بل کے. اب یہاں پر پیچھے کا جو کلام تھا، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد بنا لی. بل اللہ فرماتے نہیں، بلکہ یہ لفظ بل یہ اتخذ الرحمن ولدا کے رد میں، ٹھیک ہے، اور عباد مکرمون کے اس بات کے لیے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کوئی اولاد بنائی ہو، بلکہ عباد مکرمون یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے عزت بخش دی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑے مقام والے ہیں. وجیہا بڑا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. جب ان کے رب نے ان سے جو کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے، وَمَن يَرْغَبُ جو منہ موڑے، عن ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے، الا من صفیہ نفسہ وہ تو ایسا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا لیا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں، اور آخرت پہ وہ نیک لوگوں میں ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ عزت ہے. تو رب العزت فرماتے ہیں
بل عباد مکرمون، بلکہ ما قبل کے کلام کی تردید کے لیے آیا ہے، بلکہ عباد، عبد کی جمع عباد، عبد کی جمع عباد، بلکہ یہ سارے بندے ہیں مکرمون جن کو عزت اللہ نے دی ہے. لا یسبقونہ بالقول، لا یسبقونہ بالقول، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہاں پر لا یسبقون بالقول، یہاں پر دیکھیں وہم بامرہ یعملون ہے. بامرہ کو پہلے لانے سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ جو کرتے ہیں اس کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اور دوسرا اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. فرشتوں کی صفت ہوتی ہے نا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنانے کی کوشش کی گئی، یا بعضوں نے بیٹیاں بنائی. کہیں پر صاحبتن کے لفظ ہیں، کہیں پہ زوجتن کے لفظ ہیں، کہیں پہ ولدن کے لفظ ہیں. مختلف قسم کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ یہ تو اتنے لاچار ہیں اللہ کے سامنے کہ یہ کوئی بھی لفظ اللہ کے آگے کر ہی نہیں سکتے، اپنی چلا ہی نہیں سکتے. وہم بامری، اور وہ، یہ ضمائر ہے، وہم اور وہ، اللہ کے رسول، فرشتے داخل ہیں اس کو. بامرہ یعملون، بامرہ، ساتھ امر اس کا، بی حرف جر، امر مجرور، جارا مجرور مل گیا، ہی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. یعملون، وہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور سورہ تحریم میں فرمایا کہ یفعلون ما یؤمر، وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو آگے ہونے والا ہے، وما خلفہم، جو پیچھے ہوا، ولا یشفعون، اور نہ وہ یشفعون، یہ مضارع ہے یشفعون. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو ترکیب بتاتا ہوں، شاید آپ کو یاد رہے کہ کسی چیز کو مضارع کیا ہوتا ہے. مضارع ہوتا ہے دو زمانوں کو کہتے ہیں، حال اور مستقبل. انگریزی میں، اردو میں ماضی، حال، مستقبل، ان تینوں کے لیے الگ الگ قاعدے ہیں. عربی کے اندر ماضی کے لیے الگ قاعدہ ہے اور حال اور مستقبل کے لیے ایک قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، ماضی کے الگ قاعدے ہیں اور حال اور مستقبل کا جب کوئی قاعدہ ہوتا ہے تو اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مضارع. اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. دیکھیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ فعل، فعل، فا زبر فا، عین زبر عین، لام زبر لا، فعل. اب اس کو، یہ فعل ماضی ہے، فعل مطلب کیا، جیسے کہ نصر، اس نے مدد کی. ٹھیک ہے نا، اکلا، اس نے کھایا. تو یہ سارے ماضی کے صیغے. اب دیکھیں فعل کو بہت آسانی کے ساتھ ہم مضارع میں تبدیل کر سکتے ہیں. کیا؟ فعل، فا کے پیچھے یا لگا دیں اور فا کو سکون دے دیں، ساکن کر دیں. میرے پاس مارکر نہیں ہے ورنہ میں یہاں پر آپ کو کر کے دکھاتا. کوشش کیجیے گا اگلے ہفتے مارکر رکھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجیے گا کہاں رکھے ہوئے ہیں خالد بھائی سے. تو یہ کیا ہو گیا؟ فعلا کے پیچھے، فے کے پیچھے کا آپ نے کیا لگا دیا؟ یا، اور فے کو ساکن دے دیا. وہ فا زبر تھا، یف اعلی. ٹھیک ہے، یف اعلی، یفعل، لام کو سکون کر دے، یفعل، وہ کرتا ہے، وہ کرے گا. اتنا آسان ہوتا ہے اس کو کرنا. یا تو آپ نے جو ہے وہ پیچھے یا لگا دینا ہے اور فے کو سکون دے دینا ہے، یفعل، وہ کرتا ہے، مضارع بن گیا. خیر اس کی ترکیبات ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو مزید اس پر بات کریں گے. آج کی بس ایک آیت رہ گئی ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آگے جو کچھ پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور نہ ہی کوئی سفارش کرتا ہے اور نہ کرے گا، الا، سوائے، لمن ارتضی،
اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے آگے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، مگر جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اجازت دے دے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جس نے بھی کہا، ومن، اور جو، یہ من جو ہے عربی کے اندر جو ہے وہ عقول کے لیے بولا جاتا ہے۔ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ عقول کے لیے، غیر عقول کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ من کے اندر جو عقول کے لیے بولا جاتا ہے، عقول کے اندر 3 مخلوقات ہیں۔ عقول میں 3 مخلوقات شامل ہیں، ایک انسان، ایک جن اور ایک فرشتے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، عربی کے اندر وہ سب غیر عقول ہیں۔ اس قاعدے کو یاد رکھیے گا، ان کے علاوہ 3 مخلوقات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب غیر عقول ہیں۔ یہ عقول ہے، عقل والے، عقول، عقل کی جمع عقول، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یہاں پر دیکھیں، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ من یقول، من کا پتہ چل گیا کہ عقول کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب پتہ چل گیا یار یا تو جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، باقی جانوروں میں سے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ جنوں میں ہی دعویٰ کرتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ مصیبت انسان حضرات کو ہے۔ انسانوں میں بڑے بڑے دعوے ہیں۔ تو ومن، اور جس نے یقول، یوں کہا، منہم، ان میں سے، انی، انی یقیناً، بلا شبہ، یہاں پر یا متکلم ہے، یقیناً میں، الہ، یہ آلیتن کا مفرد ہے، الہ، کہ میں الہ ہوں، من دونی ہی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فذالک نجزیہ جہنم، پس ہم اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیں گے۔ جہنم نجزیہ جہنم، ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ایسے ہی ان ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ان ظالموں کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کہ جس نے بھی معبود بننے کا دعویٰ کر دیا۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ سورہ انبیاء کی غالباً آیت نمبر 98 ہے اور سورہ نمبر 21 ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، یقیناً، وما اور جس کی، اب یہ دیکھیں ما غیر عقول آیا ہے، ومن نہیں آیا، انکم وما تعبدون، اور جس کی بھی غیر عقول آیا۔ کیوں؟ عقول تو بہت دور کی بات ہے، اگر غیر عقول کی بھی تم نے عبادت کی، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ سورج اور چاند کو لپیٹ کے جہنم میں ڈال دیں۔ کیوں؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جس کی بھی تم نے اللہ کے سوا عبادت کی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، اور ہو تم لہا، واسطے اس کے۔ یہ دیکھیں لہا ہے یہاں پر، لام علی زبر لا، کیا مطلب؟ نہیں، لام زیر لی، واسطے، لیے، لام زبر لا، یہ بھی واسطے لیے، لیکن جب لی کسی ضمیر کے ساتھ ملتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، تو وہ لی سے لا ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے اس کا۔ لہا واردون، ہا کی ضمیر جہنم کی طرف راجع، تو جہنم پتہ چلا مؤنث ہے عربی میں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ لفظ جہنم غیر منصرف اسما میں سے ہے، جہنمی کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس کے ایک عربی قواعد ہے۔ تو فرمایا انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہو کے رہو گے جس کی بھی تم نے عبادت کی۔ عابد، اس آیت سے پتہ چلا عابد اور معبود دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی عبادت ہوئی، اور آج لوگ بہت سارے ایسے نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کی ولی ہیں۔ تو قرآن کی آیت تو کہہ رہا ہے کہ عابد اور معبود دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معبود جہنم میں جائے گا جو اپنی عبادت پر خوش ہوا، اور یہ سارے نبی اور صلحاء اپنی عبادت سے ہمیشہ روکتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ روکا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ روکا،
دیگر انبیاء روکتے رہے، عزیر علیہ السلام روکتے رہے کہ میری عبادت مت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو روکا کہ میری عبادت کبھی بھی مت کرنا، بلکہ نبی پاک نے تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہم اے میرے اللہ، لا تجعل، یہ نہیں کے لیے آتا ہے، لا تجعل، نہ تو بنا، قبری میری قبر کو، وثنا بت، ان یہ کہ یعبد مجہول کا صیغہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ میری قبر کو بت مت بتائیے گا۔ اللہ پاک نے دیکھے کیسی دعا قبول کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے باہر جہاں جالی لگی ہوئی ہے وہ ایک جالی، اس کے اندر ایک دیوار، پھر اس کے اندر ایک دیوار، اور پھر حجرہ شریف ہے، میں آپ کیا عرب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا، جانے کی جگہ ہی نہیں ہے، کیسے حفاظت کی۔ آپ کے سندھ کے اندر پنجگور ایک جگہ ہے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، پنجگور، یہ گور کہتے ہیں قبر کو، اور پنج کہتے ہیں 5 کو، صحابہ کی 5 صحابہ کی قبریں وہاں موجود ہیں، قبرستان بڑا ہے لیکن اللہ کی شان دیکھیں، صحابہ اکرام توحید کی دعوت دینے کے لیے سندھ تشریف لائے تھے، اللہ پاک نے ان کی قبر کی نشانیوں کو مٹا دیا، پتہ نہیں چلتا کہ کون سی قبر ہے، ورنہ تو وہاں کے سارے لوگ کھا جاتے قبروں کو، مٹی اٹھا اٹھا کر لے جاتے تبرک کے نام پر۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کذالک نجزی الظالمین، جو اللہ کے سوا کوئی اور معبود بناتا ہے ہم ایسے ہی پھر ظالموں کو جو ہے نا بدلا دیتے ہیں۔ الحمدللہ 29 آیات ہماری ہو گئی ہیں، اگلے ہفتے کی جو آیات ہوں گی وہ بھی بڑی زیادہ جو ہے وہ تدبر کرنے والی ہے، زمین اور آسمان کی نشانیوں کے بارے میں، بگ بینگ کی جو تھیوری جو جہاں سے جس آیت سے استنباط کیا گیا ہے وہ آیت انشاءاللہ آیت نمبر 30 میں آ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔